اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، پہلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان بظاہر زمین کی مخلوق ہے لیکن وہ زمین کا باشندہ ہے نہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک ریسرچ سامنے بہت سے سائنسدان جو انسان کے وجود پر تحقیقات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی رپورٹس میں بتایا ہے کہ انسان کا وجود اس بات کے لیے دلیل ہے، اس بات کے لیے دلیل ہے کہ اس نے کوئی ایسی زندگی بسر کر رکھی ہے جو بڑی عیش و عشرت والی تھی۔ اس کے ذہن میں آرام کا، خوشی کا، سکون کا، عیش کا جو تصور ہے وہ اس زمین پر رہنے والی دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہے۔ اور اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے جو یہاں بسا دی گئی۔ کیا مٹی کا خوشیوں سے تعلق ہوتا ہے یا غموں سے؟ عیش سے تعلق ہوتا ہے یا راحت سے؟ اس میں کوئی شک نہیں، مٹی رنگ بدلتی ہے، ذائقے بھی بدل لیتی ہے، خوشبو بھی بدل جاتی ہے، شیپس بھی چینج ہو جاتی ہیں، لیکن مٹی میں روح نہ ہو تو مٹی کچھ بھی نہیں۔ مٹی زمین کی ہے جو انسان کے وجود کو لگی ہے، اور روح جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ تو یہ روح زمین کی نہیں ہے، یہ روح ہے جو تکلیف فیل کرتی ہے، خوشی کو چاہتی ہے، جذبات، احساسات اور مزہ، عذاب سب کچھ روح کے ساتھ متعلق۔ جب کسی انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، کوئی بہت بیمار ہے، اس کے اندر سے روح نکل گئی، تو سب لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے چہرے پر کتنا اطمینان، ساری تکلیف ختم ہو گئی۔ پھر کون سی چیز تھی جو تکلیف فیل کر رہی تھی؟ روح۔ تو یہ روح زمین کی نہیں ہے۔ انسان پھر اس ہوم لینڈ، جسے ہم ہوم لینڈ زمین کہتے ہیں، اس پر کیسے آباد ہوا، کیسے یہاں پہنچا، وہ کہاں سے آیا ہے، کہاں اس کی تخلیق ہوئی تھی اور کیوں اسے اس زمین پر پہنچایا گیا؟ اس رکوع میں اسی کا بیان ہے، اسی کے بارے میں حقائق کھولے گئے۔ آپ نے انسان کے بارے میں ایک تھیوری پڑھی ہوگی، ایوولوشن تھیوری، جس سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسان پہلے بندر تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے وہ رفتہ رفتہ انسان بنا۔ تو انسان تجربہ کر کے دیکھ لے، کبھی کسی اور اسپیشیز سے تعلق رکھنے والے کی اسپیشیز بدل جاتی ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔
फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक PhD की रिसर्च हुई और रिसर्च थी एंटोमोलॉजी के फील्ड में, हशरियात, कीड़ों के ऊपर जो रिसर्च होती। तो PhD की रिसर्च के लिए नया कीड़ा, कोई नया कीड़ा दरियाफ्त करना था जिसके बाद PhD की डिग्री अवार्ड होनी थी। तो आपको पता है पाकिस्तानी नौजवान किस कदर एफर्ट करता है किसी न किसी तरह से काम निकलवाने की। जब उसका वो कीड़ा और उसका थीसिस सब कुछ पहुंचा बाहर, उसकी इवैल्यूएशन हो रही थी, तो साइंसदान भरकर हैरत में गुम थे। कीड़े की टांग किसी और स्पीशीज की है, आंख किसी और की है, धड़ किसी और का है, मूंछें किसी और की हैं। इंतहाई महारत के साथ सबको आपस में जोड़ दिया गया और एक नया कीड़ा दरियाफ्त कर लिया। तो ऐसा कभी नहीं होता। यही काम डार्विन ने भी किया था कि इंसान रफ्ता रफ्ता बंदर से इंसान बन गया। आज आप अपनी सोसाइटी में देखें, पूरी दुनिया में देखें, यही थ्योरी सारी दुनिया में पढ़ाई जाती है। चीजें कैसे इवॉल्व होती हैं, कैसे वजूद में आती हैं, खुद से खुद बंदर बना, खुद से खुद इंसान बन गया। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ उस कराहत और गंदगी को महसूस करवाना चाहती हूँ कि हमारी जात के बारे में किस कदर बुरा नजरिया पेश किया गया जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। बंदर बने जरूर थे, यहूदी बनाए गए थे, उन्होंने सारी दुनिया ही बंदर बना दी, तो सब के आबा व अजदाद बंदर थे। और जानते हैं उसका नाम क्या था जिसने रिसर्च की थी? अब्दुल्ला पाकिस्ताना। कीड़े का नाम भी यही रखा था। जो पाकिस्तान की इज्जत होती है ना पूरी दुनिया में। तो मैं कहती हूँ कि यानी लोग तहकीक करें, इस फील्ड में आगे जाएं, तो डार्विन की थ्योरी का यही हाल नहीं कर सकते कि इसकी असल क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि इसके मुकाबले में बहुत सारी चीजें भी सामने आई, लेकिन बहरहाल उस दर्जे की चीज लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस लेवल पर कोई काम करता है ना, किसी की पिच में जाके खेलना चाहिए ना, जिधर से जाके उसने सारी दुनिया के दिमाग बदले हैं, वहां जाके बदलने कितने जरूरी हैं। बहरहाल असल बात यह है कि हम कल भी बंदर नहीं थे। अल्लाह ताला ने हमें इंसान ही बनाया, इंसानों की औलाद बनाया, और आने वाले तमाम जमानों में भी हम बंदर नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। अगरचे कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है कि लोगों की शक्लें मसख कर दी जाएंगी, होंगी। अस्तग़फिरुल्लाह। बहरहाल अब आप सोचिए कि ये कितना बड़ा इल्म है जो अल्लाह पाक ने हमें दिया। और इल्म किस चीज का है? कि इंसान जमीन पर कैसे आया, इंसान जमीन पर कैसे आया, कितना ज्यादा काम किया गया, कितने कार्टून मूवीज में और फिर साइंटिफिकली भी और फिक्शन में कितनी चीजें ऐसी बनाई गई कि दूसरे कितनी सीरीज जारी की गई। पूरी दुनिया से लोग देखते हैं जिन्हें कि जमीन पर किसी और सैयारे से कोई मखलूक आती है और फिर जमीन वाले उसके साथ क्या करते हैं और उसका तर्ज अमल क्या होता है। ये बेसिकली उसी चीज की याददाश्त है। कभी कोई वक्त था जब आदम अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि नई मखलूक कैसी होगी, आंखें, कान, नाक, मुंह, शक्ल कैसी होगी, वजूद कैसा होगा, काम कैसे होंगे, ब्रेन कैसा होगा, कुछ नहीं जानता था कोई। ये वो वक्त है जब रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के सामने तज़किरा किया और अल्लाह ताला हमें कहते हैं याद करो वो वक्त। व इस क़ाला रब्बुका, जब आपके रब ने कहा। आपका दिल खुश नहीं होता जब आपका रब आपसे कहता है कि आपके रब ने कहा था। आपका रब, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा व इस क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा यकीनन
میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں. اس آیت میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اور ان کی فضیلت کا ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ کیا تھا تو فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں زمین جیسے سیارے میں ایک نئی مخلوق بھیجنے والا، نئی مخلوق آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن سے بات کی وہ ملائکہ تھے، نورانی جسم رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. یہاں کہا تو ہے جاعل بنانے والا ہوں، اور مراد یہ لی گئی ہے کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں، پیدا کرنے والا ہوں. صاحب کہتے ہیں کہ قرآن میں جعل سے مراد خلقہ ہے، یعنی اس نے پیدا کیا. یہ الدر المنصور کی روایت ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا. آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی. ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی، سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی. اسی طرح نیک اور بد، نرم خو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ سے مراد دوسرے کا جانشین ہے، یعنی ایک نسل ہے نا، ماں باپ، اس کے بعد اگلی نسل آ گئی، ان کے بچے، پھر وہ بڑے ہو گئے، پھر ان کے بچے، پھر وہ بڑے ہو گئے، ان کے بچے، یعنی ہر جانے والے کے پیچھے ایک اور نسل آ رہی ہوتی ہے. اور یہاں اس سے مراد آدم علیہ السلام. تو خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں جو جگہ لے لے. اس سے مراد یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے جانشین ہوتے چلے جائیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا. یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 165 ہے. تو فرشتوں نے خلیفہ کی تخلیق کا ذکر سنا اور سوال کیا. قالو، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ کوئی مخلوق ایسی ہوگی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہوگا کہ میں جسے بناؤں گا وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود اور پہلے لوگوں سے ہمیں جو روایات ملتی ہیں اس کے مطابق سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے زمین پر جنات رہتے تھے. انہوں نے زمین پر طرح طرح کے فساد کیے. آپ میں سے اگر کسی کو پتا چلے کہ فلاں گھر میں جن رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں وہاں کیا ہوگا؟ وہاں سکون رہے گا؟ پہلی بات بتائیے. سکون نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ شرارت. شریر مخلوق ہے نا، شرارت تو کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر آباد کیا تو انہوں نے زمین پر بہت فساد کیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو جنات کی تنبیہ اور سرکوبی کے لیے بھیجا. ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر مختلف جزیروں میں مختلف جگہوں پہ نکال دیا. اب بنی آدم کی پیدائش کا حال سن کر فرشتوں نے اسی کے مطابق بات کہی کہ جنات کی طرح نسل آدم بھی زمین پر فساد پھیلائے گی. فرشتوں کا یہ قیاس جنوں کے اعمال کی وجہ سے تھا. من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، یعنی گناہوں کا ارتکاب کرے گا. اور فساد فی الارض سے مراد فکری فساد ہے، شرک کرے گا، کفر کرے گا، کیونکہ سارے فسادات اسی سے جنم لیتے ہیں. اور زمین کی اصلاح یہ ہے کہ کوئی بھی فکری فساد میں مبتلا نہ ہو، کسی کی فکر ٹیڑھی نہ ہو.
آپ جانتے ہیں کہ اگر مائنڈ کی پروگرامنگ ٹھیک نہیں ہوتی نا، کسی بھی چیز کا مائنڈ ہے، مثال کے طور پر اگر ایک مشین کی پروگرامنگ ٹھیک نہیں، اس میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو مشینری کا ورک میں بھی فالٹ آئے گا، تو اس کی پروگرامنگ ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ تو انسان کی پروگرامنگ بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور انسان کو موقع دیا کہ اپنی عقل سے مزید اس کو درست کر لے اور وہی کا علم حاصل کرے اور حقیقت کو سمجھ جائے۔ تو جب انسان چیزوں کو صرف اپنی عقل سے سمجھنا چاہتا ہے تو فساد پیدا ہوتا ہے، جب وہی کے علم سے سمجھتا ہے تو وہ فساد دور ہو جاتا ہے۔ پھر سب لوگوں کا برین ایک جیسا سوچتا ہے، اشیاء کے بارے میں، کائنات کے بارے میں اور بنیادی باتوں کے بارے میں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، یہ قتل و غارت گری بہت کرے گا اور فساد پھیلائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کی ایسی تعریف کرتے ہیں جو آپ کی عظمت اور آپ کے جلال کے لائق ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو تیرے لیے پاک کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی گہری ہے، نارملی اس مقام پر آ کر یہ بات اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پاک کرنا، نوٹ کیجئے گا نسبح اور نقدس کے فرق کو۔ نسبح کی اللہ کے ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرنا تسبیح ہے، اور نقدس ہم اپنے آپ کو تیرے لیے پاک کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کیسے؟ کھوٹے نہیں رہتے، ہم کھوٹ کو دور کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی سوچ کو پاک کرتے ہیں، اپنی نظر کو، اپنی سماعت کو، اپنے دل میں آنے والے خیالات کو، مسلسل پاک ہونے کا عمل ہے۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم اگر آپ اس لفظوں پر غور کریں گے تب بھی بہت ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو تیری محبت کے لیے پاک کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ بوتل ہے نا، اگر یہ پانی سے بھری رہے، تھوڑی سی خالی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی مثال اگر دل کی مثال کی طرح لے لیں یا اپنے برین کی طرح لے لیں، جیسے دل میں ذہن میں خیال آتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے کہ اتنی سی گنجائش ہے، باقی تو سارا پانی ہے۔ اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت لانا چاہتے ہیں تو کتنی محبت آئے گی، کتنا دل خالی ہے۔ سب سوچیں، دل بھرا ہوا ہو بدگمانیوں سے، دل بھرا ہوا ہو بغض سے، کینے سے، حسد سے، اخلاقی خرابیوں سے، اللہ کی محبت کہاں سے آئے گی؟ نفرت کرتے ہیں آپ انسانوں سے، آپ انسانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ انسانوں سے حسد کر کے حسد کو پالتے رہتے ہیں، پھر انتقام لینا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے کریں گے؟ آپ مخلوق کے بارے میں اپنے آپ کو پاک کر لیں، مخلوق کے بارے میں پاک کریں گے تو خالق کے بارے میں بھی پاک ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ طے کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں، میں نے کسی انسان کے بارے میں بری سوچ اپنے دل میں نہیں رکھنی، کوئی بدگمانی نہیں رکھنی، کوئی بغض نہیں رکھنا، کوئی کینہ نہیں رکھنا، کوئی حسد نہیں رکھنا، کوئی دشمنی نہیں پالنی، تو آپ کا دل تو ہو گیا شفاف۔ اب آپ اس میں جتنی چاہے اللہ کی محبت رکھیں، اور دل تو برتنوں کی مانند ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جو چاہتا ہے ڈال دیتا۔ اسی لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتی ہوں، کیونکہ خود انسان اپنے دل کو محبت سے بھر نہیں سکتا، وہ اللہ ہے، وہ دلوں کے اندر انڈیلتا ہے، جیسے ابلیس ہے نا، وہ دلوں کے اندر انڈیلتا ہے وسوسے،
پھر آپ سوچتے ہیں اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس نے میرے بارے میں بات کیوں کی. پھر آپ سوچتے ہیں اس نے میری غیبت، میری چغلی کیوں کی، اس نے میرا امیج کیوں بریک کیا. اب جتنا آپ سوچتے چلے جائیں گے تو آپ ناپاک ہوتے جائیں گے. آپ اللہ تعالیٰ کے قابل کب رہیں گے؟ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کے لیے پاک ہوتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں. ہم تیری محبت، تیری خشیت اور تیری تعظیم کے ذریعے سے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. یعنی اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، پھر ہی تعظیم کرتے ہیں نا، پھر بڑائی بیان کرتے ہیں. الحمدللہ. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے دیے گئے احکامات کی بجاوری میں تیزی سے گردش کر رہے ہیں اور مسلسل اطاعت کر رہے ہیں. تسبیح کے دو معنی ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور ایک ہے تسبیح کا جو عمل ہے، تیزی سے آپ دانے گراتے ہیں نا، ایسے ہی فرشتے ساری کائنات میں گھومتے ہیں، تیزی سے گردش کرنا. تو آپ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے کہیں گھومتے پھرتے ہیں فرشتوں کی طرح. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں. آپ کہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کام کرنے کے لیے؟ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ ضرور اس بارے میں سوچئے کہ جب بھی میری دوست سے ملاقات ہوتی ہے ہم اور ہی باتیں کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے پاس نہیں جاتی، میں اپنے نیبرز کے پاس جاتی ہوں یا اپنے ریلیٹیوز کے پاس. تو میں کب کس وقت اس سے اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہوں اور مل کر اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. تو فرشتے تو عمل کرتے ہیں، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنی طرف دیکھنا ہے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مستحق بننا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہے جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہے. اللہ کی راہ میں آپ بھی نکلتے ہیں، علم حاصل کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے نکلتے ہیں نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ. تو آپ نے یہ علم پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ. تو فرشتوں کی یہ بات اعتراض کے طور پر تھی یا حسد کے طور پر؟ اکثر مفسرین نے اسے اعتراض قرار دیا. نہ اعتراض تھا نہ حسد، کیونکہ وہ ان ساری چیزوں سے پہلے ہی پاک ہیں، ان کے دلوں میں ایسی باتیں آ ہی نہیں سکتی. فرشتے تو معصوم ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کا سیکرٹ اوپن کیا، راز کھولا، تو انہیں کرینے سے پتا چل گیا کہ یہ مخلوق خون ریز ہوگی، خون ریزیاں کرے گی. اس وقت انہوں نے رب کی مصلحت معلوم کرنے کے لیے یہ سوال اٹھایا تھا تاکہ راز کھل جائے، جب تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا. ادب سے درخواست کی یا اللہ کیا مصلحت ہے، مصلحت بتا دے. اگر عبادت کی مصلحت ہے تو رات دن ہم تسبیح کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں خون ریزی سے بھی نفرت ہے. پھر ایسی تخلیق کیوں کی جا رہی ہے، ایسی مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے جن میں انسان نما درندے بھی ہوں گے؟ کیا ہماری عبادت کافی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء بھی ہوں گے، صالحین بھی، شہداء بھی، اور دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے زاہد بھی ہوں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. فرشتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ چھپا لیا جو اس نے چاہا. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ میں انسان کی تخلیق کی حکمت جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اگر اختیار پا کر بہت سے لوگ بگڑ جائیں گے تو ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہوگی
جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچانیں گے، بغیر دباؤ کے، بغیر پریشرائز ہوئے اطاعت کا طریقہ اختیار کریں گے۔ یہ لوگ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہیروں کی طرح ہوں گے، قیمتی۔ کوئلے کی کانوں میں ہیرے تو کم ہی ہوتے ہیں، تو اب دیکھیں قیمتی ہیروں کے لیے کیا کانوں کو بڑھنے پھیلنے کا موقع نہیں دیا جاتا اس کائنات میں؟ ویسے ہی اگر چند ہیرے ہیں اس دنیا میں تو ان کو پھلنے پھولنے کے لیے موقع دینا عین عدل ہے۔ اچھے لوگوں کی تعداد کم بھی ہو تو دنیا بنی انہی کے لیے ہے، اور باقی لوگوں کو موقع مل گیا تو انہی کی وجہ سے ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں، کچھ دن کے، یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے تھے جب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ بخاری کی 3223 نمبر روایت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جس مخلوق کی پیدائش کی حکمت کی تمہیں جستجو تھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اس آیت میں واضح کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے شرف کو اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں کو نہیں سکھائے۔ اس کا تعلق فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے کے بعد سے ہے، لیکن موقع اور محل کی مناسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کہ فرشتوں کو علم نہیں تھا کہ خلیفہ کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے۔ انہوں نے جب اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اس لیے فرمایا ہے تاکہ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے شرف اور ان کی فضیلت کو واضح کر دے کہ علم کی وجہ سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، انہیں تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے القاء اور الہام کے ذریعے اسماء کا علم عطا فرمایا۔ یہ چیزوں کے ناموں، ان کی خاصیتوں اور ان کے فوائد کا علم تھا۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے اور کہیں گے، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم کسی سے اپنے رب کے پاس سفارش کروائیں۔ تو وہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ بخاری کی 4476 نمبر روایت ہے، جس سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں آدم علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ چوتھی فضیلت کیا ہے؟ آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ 4 چیزیں آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ذہن میں رکھیں گے کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت کا سبب کیا ہے۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کے نام
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, फरिश्तों को आजमाने के लिए वो चीजें उनके सामने भी पेश की गई कि क्या फरिश्ते बताते हैं या नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे इनके नाम बता दो। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन, फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीजों के नाम बताओ। यानी ये तुम्हारा गुमान है कि तुम सच्चे हो, और अगर वाकई सच्चे हो तो नाम बता दो कि तुम आदम से अफजल हो। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने कहा आप पाक हैं, जो कुछ आपने हमें सिखाया उसके सिवा हमें कुछ इल्म नहीं, यकीनन आप ही सब कुछ जानने वाले कमाल हिकमत वाले हैं। फरिश्तों के जवाब को देखिए और जवाब देना सीखिए। फरिश्तों ने जवाब देते हुए अपना उज़्र पेश नहीं किया, फरिश्तों ने रियलिटी बयान की है, एतराफ किया है। क़ालू ला इल्म लना, कहते हमारे पास इल्म ही नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो आपने हमें सिखा दी। ये नहीं कहा ये तो आपने बस बताया ही नहीं था। तो आपने बात करनी सीखनी है कुरान से, हदीस से। आपने हमें कब कहा था, आपने हमें कब बताया था। यानी हमेशा ब्लेम गेम, दूसरों को ही बुरा बनाते रहे। अदब कितना है फरिश्तों में। क़ालू ला इल्म लना, अपनी कमजोरी का एतराफ किया, इल्ला मा अल्लमतना, मगर जो तूने हमें सिखा दिया इसके सिवा तो हमें कुछ इल्म नहीं। फरिश्तों ने कम इल्मी का एतराफ किया कि जितनी बात आपने हमें बता दी हम उतना जानते हैं, सारी हकीकतों को जानने वाले तो आप हैं, हिकमत वाली तो आपकी जात है। फरिश्तों पर इल्म की हकीकत खुली तो कसूर का एतराफ कर लिया कि आपकी जात पाक है, आपने जितना इल्म अता किया अपने फजल से अता किया, अपना करम किया। इस सारे वाक़े से इल्म की फजीलत वाज़े होती है। फरिश्तों के एतराफ से ये वाज़े हो गया कि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास, और अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों को भी जितना इल्म होता है वो अल्लाह ताला ही अता करता है, उतना ही देता है जितना अल्लाह ताला दे दे, उससे ज़ायद किसी के पास नहीं होता। इन्नका अंतल अलीम, यकीनन आप ही सब कुछ जानने वाले हैं। अल्लाह ताला अल अलीम है, सब कुछ जानता है, जो दिल में है, जो कायनात में है, जो तब्दीली आ रही है, सब जानता है। उसके इल्म से कोई चीज बाहर नहीं, उसके इल्म से हर चीज का इहाता कर रखा। आप दिल में एक बात सोचिए, अच्छी दुआ जो आपने रब से मांगनी, सोच ली, कसौटी खेली आपने कि कोई बात दिल में रख के दूसरे से कह, अच्छा बताओ मैंने दिल में क्या सोचा। बच्चे खेलते हैं ना, बड़े भी खेलते हैं, और इससे बहुत ज्यादा ज़हनी सलाहियतों में इजाफा भी होता है। अब मुझे कुछ पता नहीं है कि आपके दिल में क्या, और मुझे पता भी नहीं चल सकता क्योंकि मैं गैब का इल्म नहीं रखती। लेकिन आप क्या इसका यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला को पता है मैंने क्या सोचा? कितने लोगों को यकीन है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास ये इल्म है और आपको यकीन है कि अल्लाह ताला सब जानते हैं। लेकिन एक बात का यकीन, ये यकीन कितना है, हर एक का लेवल डिफरेंट है। जितना किसी का अल्लाह के अलीम होने पर यकीन होता है, उतने ही उसके आमाल क्वालिटी वाले हो जाते, उसकी जिंदगी से खताएं गलतियां निकलती हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं जीता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा रब जानता है मैंने अपनी मर्जी करनी, मेरा रब जानता है कि मैंने इल्म के बगैर ही काम कर लेना। खौफ आता है ना, फिर जो कुछ दिल में आया अल्लाह ताला ने तो जान लिया। लेकिन अगली बात है
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا، گھیرا ہوا ہے، اس کو پتا ہے، اس کے نوٹس میں ہے، وہ حساب لے گا، اس نے گن گن کے شمار کر رکھا ہے۔ عام طور پر تو انسان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے جو میں نے کیا وہ گیا، صرف ایک کش لگاتے ہیں اور ختم، سارے اعمال کیا اور گیا، وہ اللہ کے پاس گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز ذرہ برابر، ذرے سے چھوٹی، ذرے سے بڑی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی کو تنہائی میں کسی ایسی جگہ لے جا کے قتل کرتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کو خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں کھول دیتا ہے جسے لوگ چھپا کے رکھتے ہیں۔ کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے کہ راز کھل جاتا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ فرشتے جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، انسان نہیں جانتا، اسے جاننے کی ضرورت، اس کا علم ادھورا ہے، اسی لیے تو اس کا عمل بھی کورا ہے، عمل میں کورا ہے انسان، شاید کورا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے عمل کرنا چھوڑ کر کسی اور کے لیے، کسی اور کے ڈر سے، کسی اور کے علم سے کرنے شروع کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اگلی صفت بیان کی الحکیم۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ سب کچھ جاننے والے، کمال حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اس نے کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو حکمت سے خالی ہو، اس نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو حکمت سے خالی ہو، مخلوق میں سے کوئی اس کی حکمت سے باہر نہیں، وہ کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے نام سکھانے کا فیصلہ کیا، چیزوں کے نام، اور فرشتوں کو اس سے محروم رکھا۔ حکمت کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنے کو کہتے ہیں جس کے وہ لائق ہو۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا اقرار کیا اور اس کا اعتراف کیا کہ وہ کسی بھی چیز کے علم سے قاصر ہیں، کسی چیز کے علم سے بھی قاصر ہے مگر جتنا رب علم دے دے، رب سکھا دے۔ تو فرشتوں نے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کی، بلیم نہیں کیا۔ ابلیس نے تو بلیم کیا تھا نا، جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے ایسے ہی میں نسل آدم کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ برائی سے برائی جنم لیتی ہے نا، اور یہ برائی ہے کہ انسان اپنے جیسے انسانوں کو بلیم دیتا رہے یا اللہ تعالیٰ کو بلیم دے۔ تو فرشتے تصویر کرتے ہیں، تصویر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے وہ کلام بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح ہے۔ تو آپ سب دہرائیں گے 3 دفعہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ یہ مسلم کی 6925 نمبر روایت۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب توبہ کی تو انہیں کہا گیا اور انہوں نے یہ الفاظ دہرائے سبحانک تبت الیک، پاک ہے تیری ذات، میں نے تجھ سے توبہ کی، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ کتنا خوبصورت طریقہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔
آپ سوچیں جیسے آج کا مسلمان ہو تو وہ کہے اوہو میں مچھلی کے پیٹ میں گیا، پھر اندھیرا تھا، پھر فلاں تھا، میری سانس رکنے لگی، مجھے یہ ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، مجھے 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 یونس علیہ السلام کی بات میں دیکھیے، سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ہے ایکسیلنس، غلطی کی بات بھی اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اپنی گفتگو بدل ڈالیں، اپنے محسوسات بدل ڈالیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے، بہت یعنی بچپن کی بات ہے، تو ہمارے والد بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، لیٹے ہوئے تھک جاتے تھے تو لیٹ جاتے تھے، ویسے ہاتھوں پہ اٹھا کے ہمیں یوں گھماتے تھے اٹھا کے، اور یہ الفاظ دہراتے تھے حدیث کے، کلمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے، میزان پر بہت بھاری، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ آپ بھی دہرائیں، حدیث یاد کر لیں۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے۔ فرشتوں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کیسے واضح ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے فائزہ؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حفظ کے بچوں کو ہم یا اسی طرح سے سامنے لائیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ سارے نام بتا دیے تھے، تو وہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام یا قرآن مجید کی آیات کو پڑھ دیں؟ جی۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اشیاء کے نام بتانے سے قاصر رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی تخلیق کی حکمت کو واضح کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو۔
فلما انبأهم باسمائهم، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے، جب سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ناموں سے آگاہ کر دیا تو ان پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی، اور خلیفہ بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا کامل علم ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور فضیلت واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم پر بھی یہ اہمیت اور فضیلت واضح ہو جائے، ہم بھی اسی طرح سے علم کی اہمیت کو سمجھ کر ہر چیز پر علم کو فوقیت دیں۔ وقت کا بہترین استعمال کیا ہے؟ آپ سے سوال ہے جی، کیا آپ میں سے کو بتائے گا وقت کا بہترین استعمال کیا ہے؟ جی، علم سیکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے علم کی اہمیت پتہ چل گئی نا، اور علم بھی کس کا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، کہ دل بول اٹھے اور زبان پکار اٹھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 3 دفعہ دہرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تصور میں فرشتوں کی تسبیح کروا کے ہمیں تو آسمانوں پر اس تقریب میں ہی پہنچا دیا جہاں آدم علیہ السلام کی رونمائی ہو رہی ہے۔ یہ تقریب رونمائی ہے جس میں آدم علیہ السلام سب فرشتوں کے سامنے پیش کیے گئے۔ فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں 4 انگلی جگہ بھی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرنے کے لیے فرشتے موجود نہ ہوں۔ 4 انگلی جگہ نہیں ہے، کتنے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سب کے سامنے اکیلے آدم علیہ السلام کو پیش کر دیا۔ سب کو کچھ نہیں آتا۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں بننا کہ آپ قرآن کا جو حصہ پڑھے آپ کو اس میں سے کوئی لفظ بھی ایسا ہو جو نہ آتا ہو۔ آپ نے پختہ علم سیکھنا ہے، پختہ کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو سوچیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی سامعین بنا دیا، اور اب آدم علیہ السلام سامنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے آدم علیہ السلام کو کہ آپ انہیں ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ اور اب سوچیں آدم علیہ السلام سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ پہلا علم علم الاشیاء ہی تھا، چیزوں کے ناموں کا علم۔ تو آپ بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، کلام اللہ، تو اشیاء کے نام سیکھیں، قرآن سے سیکھیں۔ اب تک قرآن میں آپ کتنے ہی نام سیکھ چکے ہیں، کتنی چیزوں کے نام سیکھے آپ نے؟ سماوات، ارض، اور کیا سیکھا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار۔ تو آپ نے سیکھے نا نام، آج جا کے سارے نام نکالنے۔ جب نام نکالیں گے تو آپ کا علم پختہ ہوگا۔ اشیاء کے نام آپ بھی بتائیں گے یہاں کھڑے ہو کے کسی وقت، بتائیں گے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا اور علم کی اہمیت اور فضیلت واضح کر دی۔ کتنے لوگ ہیں جو لفظوں کو پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ بھی سیکھ لیتے ہیں، تفسیر بھی، لیکن لفظ صرف پرائے کے پرائے رہ جاتے، اپنے نہیں بنتے۔ آپ کسی کے لفظ اپنائیں یا نہ اپنائیں، اپنے رب کے الفاظ اپنا لیں۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا کر دے۔
یا اللہ تو ہمیں توفیق عطا کر دے. کتنے خوش نصیب ماں باپ ہیں جن کے بچے اللہ تعالیٰ کے کلام کو یاد کر لیتے، اپنا لیتے ہیں، وہ کلام ان کا اپنا بن جاتا ہے. وہ کلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں نازل ہوتا رہا، وہ جو صدیوں کا سفر طے کر کے ہمارے پاس آیا، وہ کلام آپ کے سینے میں کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے وہ دل ایسے ہے کالبیت الخرب، اجڑے دیار کی طرح ہے، اجڑے گھر کی طرح ہے. تو اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا یہ اجڑا دیار ہے یا یہ آباد گھر ہے؟ میں جب سورۃ طور پڑھتی ہوں تو بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے والبیت المعمور، آباد گھر کی قسم. تو جن سینوں میں قرآن محفوظ ہو جاتا ہے وہ آباد گھر ہی تو ہیں کہ اللہ کے کلام سے آباد ہو رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تو اس وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے کچھ بتا دیں اپنی چوائس سے، جیسے بتانا چاہیں. البقرة، آل عمران، نساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يوسف والرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحاج، والمؤمن، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، والقصص، العنكبوت، الروم، اللقمان، السجدة، الأحزاب، سباء، فاطر، ياسين، الصافات، الصاد، الزمر، المؤمن، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثيات، الأحقاف، محمد، الفتح، والهجرات، قاف، الجاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقع، الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصاف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، الملك، القلم، الحاقة، المعارج، النور، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التنبيه، الانقطاع، الخفيف، الانشقاق، الورود، الطائر، على الغاشية، الحجر، والبلد، والشمس، والليل، الضحى، الشهر، والتين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، تكاثر، العصر، الهمزة، الفيل، القريش، الماعون، الكوثر، الكافرون، النصر، المعصر، الإخلاص، الفلق، والآخر، الناس، سورة القرآن. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار
المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب السليم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المتقيم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقتدر السامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون ورفعنا ذكره غافلون على مر الزمان تعلق وظاهر الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تعلقا وأضاء الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله يعلم من علم من علمه من نوره لمن اتقى قد قاله رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلق طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وديعا كالنجوم تعلقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله سير الفؤاد تعلقا وتناه في جرم الدجى متدبرا والدمع من بين الجفور ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن لعجل هذه فلكل أنفة للتلاوة مطلقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك بالفؤاد تمسكا يا أمة القرآن أبدا
أولادنا حتى نزيل تناهما وتفرقا ولتجمعي محكما في أمرنا وفي مراد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ایک وہ تقریب تھی جب آدم علیہ السلام آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے چیزوں کے نام بتا رہے تھے، اور ایک یہ تقریب ہے جس میں قرآن کی سورتوں کے نام، اللہ تعالیٰ کے نام اور حفظ قرآن کے لیے ترغیب کی بات تھی. الحمدللہ. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں. تو غیب سے مراد چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہے. جب وہ غیب کا علم رکھتا ہے تو حاضر کو تو خوبی سے جانتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اگر سے آپ بلند آواز سے بات کریں یقیناً وہ تو پوشیدہ اور پوشیدہ تر کو بھی جانتا ہے. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 7 ہے. اور رب العزت نے فرمایا وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے. یہ سورہ النمل کی آیت نمبر 25 ہے. سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ جو کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہیں. یہ بخاری کی 7380 نمبر روایت ہے. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے تھے. کوئی مخلوق ایسی نہیں جو چھپے ہوئے راز جان سکے. انسان چاہتے تو ہیں، اسی لیے تو کاہنوں کے پاس پہنچتے ہیں کہ یہ بتا دیں میرے پیسے کس نے چوری کیے اور فلاں چیز کس نے اٹھائی. کوئی لوٹا گماتا ہے تو اصل میں خود لوٹے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لوٹے ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی پلٹ گئے، حالانکہ انہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیے سینے بھی جو راز چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں مراد ہے کہ انسان کے سینوں میں چھپے ہوئے راز اور فرشتوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہر چیزوں کو جانتا ہوں. یعنی مجھے اس کبر و غرور کا بھی علم ہے، اس تکبر کا، اس غرور کا بھی علم ہے جو ابلیس نے اپنے اندر چھپا رکھا تھا. آیت نمبر 34 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. آج کے حوالے سے توجہ کیجیے گا، یہ تقریب وہی ہے لیکن تقریب ایک اہم موڑ پر آن پہنچی ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے سب کے سب جھک جاؤ، سب کے سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. اور آسمانوں پہ سب نے سجدہ کر لیا لیکن ایک فرد ایسا تھا جس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا
تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر اپنے احسان عظیم کا تذکرہ کیا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، حکم جہانوں کے بادشاہ کا، اور حکم ہے کہ میرے علاوہ میری مخلوق کو سجدہ کرو. اس سجدے کی کیا حقیقت تھی؟ کیا یہ سجدہ اسی طرح کا سجدہ تھا جیسے اللہ تعالیٰ کو کیا جاتا ہے، یا یہ سجدہ مختلف تھا؟ جو حکم رب نے دیا وہ یہ تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں کہ وہ علم کی بنیاد پر قدردانی کا حق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کے اظہار کے لیے سجدہ کریں. یعنی آدم علیہ السلام کو معبود بنانا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی، یہ اللہ ہی کی عبادت تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سجدہ تھا. رب العزت کا فرمان ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا. یہ سورہ الحجر کی آیت ہے 29. تو یہ سجدہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سجدے میں گر جاؤ. وہ چاہے تو اٹھا کھڑا کرے، کسی کو کھڑا ہونے کا حکم دے، کسی کو بیٹھنے کا حکم دے، کسی کو سجدے کا حکم دے، حکم اسی کا، تو عبادت اسی کی. تو یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا جو پہلے جائز تھا لیکن اب ممنوع ہے. اسلامی شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تعظیم کے طور پر بھی جائز نہیں. فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی، اسی وقت سجدے میں گر گئے. الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. ابلیس فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور شیطان کو، ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، تو دونوں الگ الگ نوعیت کی مخلوقات ہیں. سیدہ عائشہ سے جو روایت ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور ابلیس آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہو خرابی ہو اس کی یا میری. آدمی کو سجدے کا حکم ہوا اور اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا، نافرمانی کی، اور میرے لیے جہنم ہے. یہ مسلم کی 81 نمبر روایت ہے. جب کبھی کوئی مسلمان سجدہ کرتا ہے تو ابلیس بہت آہوزاری کرتا، کیونکہ ابلیس کو یہ بات ڈپریشن میں لے جاتی ہے، شدید مایوسی میں لے جاتی ہے کہ اس سجدے کی جزا تو جنت ہے اور میں نے سجدہ کرنے سے ہی انکار کیا تھا. اپنے سجدوں کی فکر کر لیں، یہ سجدے رب کے قریب کرنے والے ہیں. سجدہ کتنی گہری حقیقت اپنے اندر لیے ہوئے. جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا، سب سے پہلے آپ سجدے کے پوسچر کو دیکھیے، گھٹنے ٹیک دیے،
माथा जमीन पे है, नाक भी जमीन के साथ लगी हुई है, हाथ भी जमीन पर रख दिए लेकिन बाजू नहीं, क्योंकि कुत्ते की तरह बिछाने से अल्लाह के रसूल ने रोका है। मर्द हो या औरत, क्योंकि कुत्ता यूं हाथ बिछाता है। और फिर अब देखिए कि दोनों पांव खड़े हैं, हाथ की 10 उंगलियां भी किबला रू है, पांव की 10 उंगलियां भी किबला रू है, किबले की तरफ रुख है। ये कैसा मंजर है जिसमें इंसान की पेशानी अपने पैदा करने वाले के पांव में पड़ी है, उसकी नाक भी 7 आज़ा से सजदा किया जाता है। सजदा दरअसल हमारी असल हैसियत का इजहार है। बंदगी, इबादत जिंदगी का मकसद है। अपने सजदों की फिक्र कर लें। ये सजदे तो आपका मकाम बुलंद करने वाले हैं। इंसान सजदा करे और इब्लीस रो पड़े तो क्या इंसान को अपने सजदे की कदर कीमत का एहसास नहीं होना चाहिए कि ये सजदा मुझे इतने बुलंद मकाम तक पहुंचाने वाला है। सजदों के बारे में एक बहुत प्यारी पोएम है, सजदों की हकीकत को वाज़ेह करती है। तो मैं समझती हूँ कि ऐन मौके पे जब हम कोई ऐसी चीज सुनते हैं तो हमारा दिल उसको कबूल करता है और हम सच्चे जज्बों से अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि या अल्लाह ऐसे सजदे नसीब कर दे जिसकी वजह से हमारा दिल तुझसे जुड़ जाए, हम अपने वजूद और अपने कल्ब और कालिब दोनों के एतबार से अपने रब से जुड़ जाए। यही तो जिंदगी का मकसद है।
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ پاک نے کتنی سچی بات ارشاد فرمائی، وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ کون ہے جو ایمان بھی رکھتا ہو اور رب کے قریب نہ ہونا چاہتا ہو؟ کسی کا قرب نفع نہیں دے گا، وہی کامیاب ہے جو رب کا قرب حاصل کر لے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے، اپنے قرب والے سجدے نصیب فرما دے، اپنی رضا والے سجدے نصیب فرما دے، الہی سجدوں کی محبت نصیب فرما دے۔ الہی رات اور دن کے اوقات میں ایسے سجدے نصیب کر دے کہ ہماری زندگی کی حقیقت، بندگی کی حقیقت ہم پر بھی واضح ہو جائے، اور الہی ایسے سجدے جو ہماری زندگی بدل کر رکھ دیں۔ پاک پروردگار، آسمان پر بھی سجدہ ہوا، وہی کامیاب ہوئے تھے جنہوں نے سجدہ کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ ہو گیا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ الہی ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتوں میں ایسے کتنے افراد ہیں جو سجدوں سے محروم ہیں۔ اے پاک پروردگار، سبھی کو جھکنے کی توفیق عطا فرما دے، الہی سجدے نصیب فرما دے۔ الہی سجدہ گزار بنانے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ الہی تیرا پیغام پہنچائیں، الہی تیرے قرب کے لیے تیری محبت کو دلوں میں جگائیں، اور الہی سجدوں کا شوق دلوں میں گدگدائے، اور ہر فرد سجدہ کرنے کے لیے بےتاب ہو جائے۔ ہاں، قرب قیامت کا جب دور آئے گا نا، تو انسانوں کے لیے سب سے عظیم چیز، سب سے زیادہ جس کا انسان کو شوق ہوگا، سب سے قیمتی چیز جو انسانوں کے لیے ہو جائے گی، وہ ایک سجدہ ہے۔ ایک سجدہ انہیں دنیا اور معافیہ سے عزیز ہو جائے گا۔ الہی آپ سے استدعا ہے، ہمیں سجدوں کی ایسی محبت نصیب فرما دے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے کیسے انکار کر دیا؟ آج بھی تو ایسا ہے، لوگ سجدہ نہیں کرنا چاہتے۔ پیچھے بیہائنڈ کا بیہیویئر کیا ہے؟ ہر رویے کے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے وہ سوچ واضح کی ہے، ابلیس کو نمونے کے طور پر سامنے رکھا ہے، اور ساری دنیا کو سمجھایا ہے کہ کیسے کوئی سجدہ کرنے سے رکتا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا کہ کوئی گھر میں کہتا ہے ابھی میں مصروف ہوں اور ابھی مجھے نیند آئی ہے اور ہر وقت تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن اصل میں اس ابلیسیت کے پیچھے بھی وہی سوچ ہے، وہی کنڈیشننگ ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، اپنی ذات کی بڑائی ہے۔ سجدہ تو وہ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہے، سجدہ تو وہ کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا شعور گہرا ہو جاتا ہے۔ تو ابلیس نے تکبر کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، آپ کبھی کسی سے پوچھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا تھا، ما منعک اللہ تسجد، تجھے کس نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے کیا جواب دیا تھا۔ اس نے کہا، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، اور مٹی کے بارے میں آپ سب بھی جانتے ہیں کہ مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے بھاری ہونے کی وجہ سے، لیکن عاجزی ہے مٹی میں، اور آگ کا شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے، جلاتا ہے۔
تو ابلیس نے یہ دلیل بنائی کہ ہماری پیدائش کا مادہ فرق ہے، تو اس کی گھٹیا مادے سے پیدائش ہوئی اور میری اعلیٰ مادے سے پیدائش ہوئی، اس لیے اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس کے سوچنے کے انداز نے اسے ہمیشہ کے لیے ریجیکٹڈ لوگوں میں شامل کروا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ مغضوب، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان کو لیڈ کرنے والا ابلیس ہے۔ تو ابلیس نے ایک سوچ کو دل میں جگہ دی اور دوسری کو سمجھا ہی نہیں۔ اب سوچئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اب سوچنا کس چیز کو چاہیے تھا؟ حکم کو کیسے پورا کروں، حکم پورا کرنا۔ تو اس نے کیا سوچا؟ اس نے حکم کو سوچا ہی نہیں، اس نے یہ دیکھا سجدہ کس کو کروں، کمپیریزن میں آ گیا۔ اپنے آپ کا موازنہ جب آدم علیہ السلام سے کیا تو اسے کوئی بات ایسی نہیں ملی کہ میں اسے سجدہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عبادت تو نہیں کروانی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو ٹیسٹ کیا تھا کہ کون میرا حکم مانتا ہے اور کون انکار کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ابلیس نے یہ سوچا کہ آدم نے تو میرے مقابلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ کیا بہن بھائیوں میں دیکھتے ہیں ایک ماں باپ کی اولاد کیسے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتی، محبت بھی کرتے ہیں لیکن نفرتیں بھی گھروں میں ہی پروان چڑھتی۔ شروع میں تو اتنی بات ہوتی ہے نا، آپ نے اس کے ساتھ فلاں معاملہ کیا، اس کو فلاں چیز دی، مجھے نہیں دی، کیونکہ ماں باپ سارے انصاف کرنے والے نہیں ہوتے۔ آپ نے اسے فلاں اسکول میں بھیجا، مجھے نہیں بھیجا، آپ نے اس کو فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ میرے والد صاحب کے انتقال سے پہلے جب وہ بیمار ہوئے تو میرے ہسبینڈ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ایک بیٹا ہے جو آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن یہ آپ سے کان میں کیا باتیں کرتا ہے، خفیہ سرگوشیاں کرتا ہے، کوئی باتیں کرتا ہے آپ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسمائل پاس کی اور پہلے خاموش ہو گئے، پھر جب انہوں نے بار بار پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اس کو بھی MCM والی بیماری ہو گئی ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کسی پہ تنقید کرنا نہیں چاہتی، انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ اس کو حقوق کی بیماری ہو گئی ہے کہ یہ اپنا حق چاہتا ہے، تو جیسے وہ ان کا ایجنڈا ہے کہ ہمیں ہمارا حق ملنا چاہیے، تو یہ بھی ایسے ہی ایجنڈے پر ہے، یہ وہ واضح کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی اس نوعیت کی بات چیت نہیں کی تھی کہ کسی انسان کو کمتر یا برتر ثابت کریں، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کسی چیز سے بات سمجھ آ جاتی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بیماری کی وجہ سے بہن بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہاں تو کوئی ایسی بنیاد بھی نہیں تھی۔ ہاں، ایک رب کی مخلوق ضرور تھے لیکن دونوں میں بڑا فرق تھا۔ تو ابلیس نے سیریسلی اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ فیل کیا کہ آدم علیہ السلام کو کیوں فوقیت دی جا رہی ہے، مٹی سے بنا انسان اب مجھ پر فوقیت رکھتا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ تو ابلیس فرشتہ نہیں تھا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، پھر اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی رب کے حکم کو ایک طرف ڈال دیا اور اپنی مرضی سے سوچا۔ ہاں، یہ سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے جو آپ کی زندگی کے ڈیسیژن کرواتی ہے۔ آپ سوچ بدل دیں تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ گھروں کے اندر بھی یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے محبتیں جنم لیتی ہیں یا اختلافات، تو سوچ بدلنا بہت ضروری ہے۔ تو ابلیس کی سوچ کو رب العزت نے سامنے رکھا ہے، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھانا۔ تکبر سے اس نے کہا تھا
اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ یہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 ہے۔ ابلیس نے کیوں انکار کیا تھا؟ حسد اور تکبر کی وجہ سے، جیلسی، کیونکہ ابلیس اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتا تھا۔ آج کون ہے جو ابلیس کے اس نظریے کو اون کیے ہوئے نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا سب سے بڑی بیماری ہے، ریجیکٹڈ ہے وہ فرض۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا۔ اور جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا، جس نے اپنے آپ کو بڑا بنا رکھا ہے نا؟ وہ تو خود پرست ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ کس قدر غیر محسوس انداز میں پوری دنیا کو ٹیکنالوجی کی مار مار کے کہاں کھڑا کر دیا گیا۔ آج کون ہے جس کے ہاتھ میں موبائل نہ ہو؟ آلموسٹ، یعنی کوئی شب و نادر نکلے گا نا۔ کسی جگہ بھی آپ کسی ریڑھی والے کو دیکھیں، کسی سویپر کو دیکھیں، ہر فرد موبائل رکھنا اپنا حق سمجھتا۔ تو آپ دیکھیں کہ موبائل میں ساری فیسلٹیز دے دی، پوری زندگی بلاک کی ہے موبائل میں۔ آپ ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں، گھڑی ختم ہو گئی نا، کوئی گھڑی نہیں باندھتا، آلموسٹ گھڑی نہیں باندھتے لوگ کہ موبائل جو ہے، پھر موبائل ادھر ادھر ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کیا ہے۔ اگر موبائل ایکٹیویٹی ختم ہو جائے، سوچیں آپ الارم لگاتے ہیں موبائل پہ، آپ نوٹ بک پہ چھوٹی چیزیں لکھ لیتے تھے کہ مجھے یاد رہے، اب آپ آرگنائز کرتے ہیں اپنے آپ کو موبائل پہ، آپ نوٹس میں کچھ لکھ لیتے ہیں، آپ کے کانٹیکٹ نمبر اس میں، آپ میسج اس سے کرتے ہیں، کال اس سے کرتے ہیں، آپ نے راستہ دیکھنا ہے، آپ گوگل میپ سے ہیلپ لے لیتے ہیں، آپ کسی نوعیت کا کوئی بھی کام کرنا چاہیں، کسی قسم کی کوئی ڈکشنری کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ گوگل سے سرچ کر لیتے ہیں، آپ کوئی نئی چیز ایسی ہے جس کے بارے میں نہیں جانتے تو آپ گوگل سرچ کر لیتے ہیں۔ یعنی موبائل کے تھرو آپ سارے کام کرتے ہیں، اور موبائل کے کیمرہ شاید عام کیمرہ سے زیادہ اچھے ہو گئے۔ اور آپ شاید پہلے سارے لوگ فوٹوگرافر نہیں تھے، اب ہر کوئی فوٹوگرافر ہے، اور ہر کوئی تصویریں بناتا ہے، اور سب سے زیادہ اپنی بناتا ہے۔ جہاں گئے وہاں اپنی سیلفی بنائی اور اپلوڈ کر دی۔ اب ایک لمحے کے لیے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی بڑائی کے لیے پیدا کیا تھا، اپنی ذات کی بڑائی کے لیے۔ ہم اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جانور قربان کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے نام سے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ لیکن سیلفی کلچر، کون ہے جو سیلفی کلچر سے بچا ہو؟ کم لوگ ہیں نا۔ تو سیلفی زدہ لوگ چینل بناتے ہیں، فیس بک پہ کس کو پروموٹ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس کس کا لگاتے ہیں، میں ہوں اور میں ہوتا رہتا ہوں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ کوئی اسلام تھوڑی ہے۔ آپ جب پروموٹ کرتے ہیں تو جس چیز کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں وہی آپ کا دین ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا، جس سے تو محبت کرے وہ تیرا معبود۔ آپ اور کر کے دیکھیں گے، آپ کو سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہے۔ جس کی تو تعظیم کرے وہ تیرا معبود، جس سے تو امید باندھے وہ تیرا معبود، جس سے تو خوف کھائے وہ تیرا معبود۔ اپنی ذات سے باہر بھی بہت خدا ہے، لیکن ذات کا بت آج کے دور میں بہت بڑا ہو گیا۔ یہ دراصل ابلیسی ایجنڈا تھا۔ جب سے زمین و آسمان بننے کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ابلیس کبھی اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنا آج کے دور میں کامیاب۔ اب سوچئے، اتنے چینلز ہیں، کسی ایک ٹی وی چینل کی کسی کو ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ اتنا چینل ہے یوٹیوب پہ، اتنی فیس بک ہے، اللہ کی کتاب کی کسی کو کب ضرورت رہ گئی؟
हर किसी ने अपनी जिंदगी की किताब खोल रखी है, लो इसे पढ़ो, लो इसे देखो। आप अगर दूसरे मीडियम्स, दूसरे चैनल्स को देखें, आप कहते हैं हम इसके थ्रू सोशलाइज करते हैं। नो डाउट सोशलाइज तो करते ही हैं, हर चीज के अच्छे बुरे पहलू होते हैं। मैं किसी अच्छे पहलू से इनकार नहीं कर रही, लेकिन मैं उसके उस इस्तेमाल की तरफ तवज्जो दिला रही हूँ जिसमें सारी इंसानियत मुब्तला। मेंटालिटी बदल गई ना, जिंदगी का मकसद बदल गया। और आप देखें कि हर कोई दूसरे से क्यों राब्ता रखता है, ताल्लुक रखता है, क्यों दूसरे को देखना चाहता है? इसलिए कि उसके पास उसका रब नहीं है, वो रब के करीब नहीं है। अब उसके अंदर हॉलोनेस तो आ गई ना, उस हॉलोनेस में उसे लोगों की जरूरत है जो उसके साथ किसी न किसी मीडियम के थ्रू जुड़ जाते हैं। हाफिज इब्न क़य्यिम कहते हैं कि इंसान को जब भूख लगती है वो फाके का शिकार होता है। अल-वाबिलुस सय्यिद किताब का नाम है और हमारे यहाँ वो शाया हो चुकी है जिक्र इलाही के नाम से, और नाम भी है अल-वाबिलुस सय्यिद। आप गूगल से सर्च करेंगे आपको किताब मिल जाएगी, किसी किताबुस्सुन्नत.com पे भी होगी। आप अगर देखना चाहें तो उससे, यानी मैं आपको वो वे बता रही हूँ कि आप किसी भी किताब को कंसल्ट करना चाहें तो आपके लिए मुश्किल ना हो। अल-वाबिलुस सय्यिद में हाफिज इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि जैसे इंसान को भूख लगती है वो फाके का शिकार होता है, फिर क्या करता है? खाना खा लेता है, पानी पी लेता है, भूख मिटाने की कोशिश करता है ना कि भूख मिट जाए। वो कहते हैं इसी तरह से इंसान की रूह को भी फाका लाहक होता है, रूह भी फाका ज़्यादा हो जाती है। उस रूह की भूख को कोई चीज नहीं मिटा सकती सिवाय रब की याद के। बंदे को ये बात समझ नहीं आती, वो अपनी रूह का सुकून तलाश करता है कभी म्यूजिक में, चलो म्यूजिक सुन लेते हैं, फिर उसे सुकून नहीं मिलता तो वो कहता है चलो दोस्तों में, किसी गेम में। और आप लोग भी तो गेम्स खेलते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा यानी कुछ बोर हो गए हो, आपको समझ आ रही हो कि आप क्या करें, तो आप क्या करते हैं? कितने लोग आप में से सच्चे हैं गेम्स खेलने वाले? सच्चे हैं लोग। कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं? गेम्स खेलते हैं ना। मैं ये समझती हूँ देखे हमारा एक प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करेंगे जब अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये बताती है कि आपके अंदर हॉलोनेस आती है, तो फाके की इस कैफियत में कोई कैंडी क्रश खेले। फाके की इस कैफियत में लड़के जो है नॉर्मली डोटा खेलते हैं। डोटा एक गेम है जिसमें यानी मार धाड़ वाली गेम है सर, और पूरा इंटरनेशनली पूरे लोग मिलके मैचेस होते हैं डोटा के। और इस दफा बहुत बड़ा प्राइज था दुनिया में डोटा खेलने वालों के लिए। अब इमेजिन करें इतने लोग भूखे हैं, भूखे की भूख को मिटाना कितने अजर सवाब का काम है। तो जो रूह की भूख मिटाने के लिए कोशिश नहीं करता, जो खुद जिसे पता ही नहीं है, उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहले अपनी भूख मिटाएंगे, फिर दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाएंगे। वो कहते हैं कि जब रूह को फाका लाहक होता है, कोई चीज कारगर नहीं होती अल्लाह की याद के पास। और अल्लाह पाक ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो अल्लाह की याद में दिलों का इत्मीनान है। आज पूरी दुनिया में रिसर्चेस हो रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोग इसके ऊपर बातचीत करते हैं, लोगों के यानी सेमिनार्स मुनक्किद होते हैं इसके ऊपर बाकायदा। दुनिया में अगर आप इसे तलाश करना चाहेंगे तो आपको हैरत होगी। हैप्पीनेस, खुशी, सुकून कहाँ है? खो गया सुकून सबसे। और डाइट भी ऐसी है जिससे और ज्यादा बेकरारी बढ़ती है, क्योंकि डाइट में ऐसी चीजें शामिल हैं जो इंसान के अंदर के सुकून को और बर्बाद करने वाली है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की बीमारी बहुत आम हो रही है।
اگر روح کے فاقے کا علاج ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، کوئی بیماری نہیں رہتی. ورنہ ڈپریشن کا نارملی جو علاج کیا جاتا ہے وہ یہی، کچھ نہ سوچو، نشے میں گم کر دو، ایسی میڈیسن دے دو کہ لوگوں کو کچھ یاد نہ رہے، سوئے رہیں. کیا انسان سونے کے لیے پیدا ہوئے تھے؟ اور کتنے ہی یوتھ میں کتنی دنیا ہے، کتنے لوگ ہیں ساری سمر لوگ سو کے گزارتے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، سارا دن سوتے ہیں. آپ اگر کیلکولیٹ کریں ایک گھنٹے کی پروڈکٹیوٹی ایک انسان کی گئی، اور اس کے پروڈکٹیو آورز اگر 12 ہیں، 16 ہے، 8 ہے، 14 ہے، 18 ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا کسی کے کتنے آورز پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں. اپنی زندگی کی اگر وہ 18 گھنٹوں سے کام لے سکتا ہے ایک انسان، دوسرا دن آئے، تیسرا، چوتھا، ایک مہینہ، ایک سال میں آپ ذرا 18 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھیں 365 کو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک انسان کی زندگی کے کتنے گھنٹے ہیں جس میں اس کی پروڈکٹیوٹی متاثر ہے یا بالکل ختم ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے جن کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، انسانیت ضائع ہو رہی. بجلی ضائع ہونے کا تو دکھ ہو، پانی ضائع ہو تو ہم کیمپین چلائیں، پانی بچائیں، لائف سیونگ کیمپین چلانی چاہیے، زندگیاں بچائیں. تو زندگی نہیں بچ سکتی کیونکہ زندگی مجموعہ ہے، مادی وجود ہے، عقلی وجود ہے، روحانی وجود ہے. جب تک روح محفوظ نہیں ہے، جب تک روح کو قرار نہیں ملتا، اس وقت تک انسان نارمل زندگی نہیں گزار سکتا. روح کا قرار ضروری ہے. اور آپ دیکھیے غزالی نے کتاب لکھی تھی کیمسٹری آف ہیپینس، کیمیائے سعادت جس کا نام تھا. تو کیمسٹری آف ہیپینس کے کانسیپٹ کو لے کے صوفیزم کے تحت بہت ساری موومنٹ چلائی گئی. نو ڈاؤٹ کہ انسان جب تنہا ہوتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اسے تسکین ملتی ہے، لیکن پوری زندگی کا پروگرام چاہیے نا. اور آپ سوچیں ہر انسان اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنی ذات کو بڑا بنا لیا، اپنی مرضی کی زندگی گزارنی شروع کر دی. یہی خوشی ہے، یہی سکون ہے. سکون ہماری ذات کے اندر اتر سکتا ہے، لیکن خواہشات کی تکمیل سکون کا راستہ نہیں ہے. کہ آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کو بھوک لگتی، کھانا کھا لیتے ہیں، آپ کچھ دیر اچھا فیل کرتے ہیں، پھر بھوک لگ جاتی، پھر کھانا کھا لیتے ہیں. آپ ایک ایسی گاڑی کے بارے میں امیجن کریں کہ جس کے اندر پیٹرول بھروایا ہے یا ڈیزل یا جو بھی، یعنی ایندھن آپ نے اس گاڑی کے لیے لیا، گاڑی اپنی جگہ کھڑی ہے اور گاڑی کے ایندھن کو آپ نکال کے اگلے ٹائم پہ پھر بھر لیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر بھر لیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر بھر لیتے ہیں. اگر یہی سلسلہ جاری رہے تو گاڑی کے وجود کے بارے میں کوئی شک نہیں پیدا ہوگا کہ ادھر رکھا کیوں ہے اگر چلانا نہیں ہے. تو یہ زندگی رکھی کیوں ہے اگر اس زندگی سے کام نہیں لینا. اس زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے. کھانا پینا ہماری ضرورت ہے، ہماری نیڈ ہے. نیڈ فلفل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن آپ نے فلفل کی، قوت لے لی، اب قوت کہاں لگانی ہے؟ قوت لگانے کے لیے رب العزت نے پورا لائف سٹائل دیا ہے نا، اس لائف سٹائل کو اختیار کرنا. آپ دیکھیں اللہ کے سارے نبی وہ لائف سٹائل سے کھاتے رہے اور ابلیس لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا رہا. آج کے دور میں شیطان کی پوجا کرنے کے لیے ایسے مندر بھی بنائے گئے ہیں جہاں باقاعدہ شیطان کی پوجا ہوتی. اور کیا آپ جانتے ہیں کیتھولک اسکولس بھی کھولے گئے ہیں، ایسے اسکول جس میں
शैतानी तरीका जिंदगी सिखाया जाता है। आप इसको देखना चाहें तो आप गूगल सर्च करें, आपको बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे स्कूल्स मिलेंगे, अमेरिका में खास तौर पे ऐसा करिकुलम डिजाइन हुआ। और आप सोचे कितना बड़ा ब्रेन है जो अब इब्लीस का खिदमतगार बना हुआ डायरेक्टली, पहले तो इनडायरेक्ट था ना सिलसिला। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि आज किसी का डेटा, कोई फर्क नहीं जिसका डेटाबेस पीछे तक उसकी रसाई ना हो, और हर फर्द के लिए उनके पास एजेंडा है, उसको किस तरह से डिट्रैक करना है। आपके हाथ में मोबाइल, आप कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, आपको ऑप्शंस देनी शुरू हो जाता है गूगल, आपको ऑप्शंस मिलती हैं, अच्छा ये देख लो, ये देख लो, आप ये भी कर सकते हो। यूट्यूब सर्च कर रहे हैं, आप यूं कर लो, इस जगह पे चले जाओ, यूं कर लो, यूं कर लो, ऐसा होता है ना। आप एक चीज सर्च करते हैं, अगली दफा आपकी सर्च पे वो चीजें पॉपअप होती हैं, जो चीजें यानी वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू हमारी जिंदगियों तक कैसे पहुंचा जाता है और किस तरह से पूरे तसव्वुर को कैप्चर करने के लिए, इंसान के जहन को कैप्चर करने के लिए क्या कुछ मूवमेंट चलाई गई। सोचिए कल इब्लीस एक था, आज पूरी दुनिया में से कितनी बड़ी तादाद है जो उसके एजेंडे पर